كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. محترم بزرگان دین اور نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگ فقہ الصلاۃ کے سلسلے میں کئی چیزیں سنتے آ رہے ہیں، تو ہم نے بہت ہی مختصر طور پر نماز میں پائے جانے والے شروط کے سلسلے میں سنا کہ خارج نماز کے باہری جو چیزیں ہوتے ہیں، نماز کے علاوہ نماز سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی، ان سارے چیزوں کے بارے میں جسے شروط کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے سنا. اور اس کے بعد ہم نے سنا کہ ارکان، تو ارکان کے سلسلے میں نے کہا کہ یہ ارکان اگر نماز میں مفقود ہوں تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ بھی سنا کہ ارکان، نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ نماز کے 14 اور کوئی بتائیں گے؟ نماز کے ارکان یہ ہم کو، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ ضروری چیز ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے. سمجھیں، اگر ہم اس تفصیل کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمارے لیے تفریق کرنا آسان ہے. اگر رکن چھوٹے تو ہم کو رکن کرنا ضروری ہے. اگر واجبات چھوٹے تو اللہ رب العالمین کے لیے 2 سجدے یعنی سجدے سہو کریں گے تو مکمل ہو جائے گا. سنتیں جتنی مکمل ہوں گی اتنی نماز اللہ کے نبی کے مطابق ہوں گی ہماری. تو یہ سنت جو ارکان ہیں، جو جسے پلرز کہتے ہیں، جس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ کتنے ہیں ہم کو جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. میں نے یہ چیز آپ لوگوں کے درمیان بار بار کیوں دہرا رہا ہوں کہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو نماز تو الحمدللہ اچھا پڑھ رہے ہیں، ان کے مطابق وہ جو آ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں بات نہیں کہ یہ رکن ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو ہماری نمازیں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنا ہم یہ چیزیں معلوم کریں گے. تو یہ 14 جو ہے، ہم کو اگر نیند سے بھی اٹھا کر پوچھا جائے ارکان کتنے تو ہم بتا دینا ہے. 14 رکن ہیں. تو الحمدللہ انہی ارکان میں سے ہم نے 2 رکن ہم میں سنے. سب سے پہلا رکن قیام ہے کہ اگر انسان استطاعت رکھتے ہوئے بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ قیام جو ہے قیام رکن ہے، قیام ارکان میں سے جس کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. ہم نے یہ بھی سنا عذر کی وجہ سے اگر کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں، اگر لیٹ کر بھی نہیں، اشاروں سے، لیکن نماز ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہر وقت نماز کے لیے پابندی ہم پر لگائی ہے. اگر خوف ہے، اگر امن ہے، اگر دشمن ہے، اگر جنگ میں ہے، اگر بیمار ہے، اگر دنیا کے جس مرحلے میں بھی ہیں، دیکھیے نماز کبھی معاف نہیں ہے. تو سب سے پہلا رکن ہم نے سنا جو قیام ہے رکن، اور دوسرا تکبیر تحریمہ
یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا۔ اگر کوئی انسان رکوع میں آ رہا ہے، جلدی میں آ کے بغیر اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے گیا، ایسے ہی اللہ اکبر نہیں بولا، رکوع میں چلے گیا، تو علماء نے کہا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تحریمها التکبیر، تو انسان کو نماز میں داخل کرنے کے لیے جو چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تکبیر ہے۔ وتحلیلها التسلیم، اس کو نماز کو حلال کرنے والی یا ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ سلام ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں، تکبیر کے سلسلے میں رفع الیدین کا جو مسئلہ تھا اسے تفصیل طور پر رفع الیدین ہم کیوں کرتے ہیں تو مکمل محاضرہ ہم نے ایک جو ہے سنا، اور اسی طرح رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کے دلائل بھی دوسرے ہفتے ہم نے یہ بھی سنا۔ تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رفع الیدین کے کچھ مسائل، یعنی رفع الیدین جسے کہتے ہیں کہ انسان اللہ اکبر بول کے جو ہے نماز میں داخل ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیحین کی جو مشہور روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہوں پر رفع الیدین کیا کرتے تھے، ایک جس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین اللہ اکبر بول کے، اور دوسرا رکوع کو جاتے وقت، تیسرا حینما یرفع من الرکوع، رکوع سے اٹھتے وقت، چوتھا پہلے تشہد کے بعد جب انسان کھڑا ہوتا ہے اس وقت رفع الیدین کر کے پھر رکعت باندھیں۔ تو یہ 4 جگہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہاتھ اٹھانا فلاں فلاں ذکر ہے، یہ سب سلام کے وقت ذکر ہے۔ فی کل خفض و رفع، یعنی ہر تکبیر اور ہر حرکت کے بعد رفع الیدین کرنا، انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے بات آئے گی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رفع الیدین اور تکبیر کب کہیں گے، کب کہیں گے، وقت کیا ہے؟ تو افضل طریقہ یہی فقہ ہے، یہی فقہ ہے۔ جائز دونوں 3 بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں گے رفع الیدین کے ساتھ معاً، یعنی آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے اللہ اکبر بھی کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ 3 حالتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھائیں گے، پہلی حالت ہے، یعنی آپ کی آواز اور رفع الیدین دونوں کی مطابقت ہو رہی، دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا طریقہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر پہلے پڑھ لیے، رفع الیدین آپ بعد میں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر، کیا ہوا یہاں پہ؟ رفع الیدین پہلے ہوا، بعد میں تکبیر ہوئی۔ تو علماء نے لکھا ہے تینوں جائز ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ رفع الیدین اور تکبیر ایک ساتھ کریں، یہ افضل ہے، یہی فقہ ہے، یہی سیکھنے کے لیے بیٹھیں۔ اور جتنا افضل طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے اور دل میں جتنی تڑپ ہوگی کہ ہماری موافقت اللہ کے نبی کی موافقت جو اللہ کے نبی کی نماز کی موافقت ہو جائے، تو ہم جو ہے ثواب میں، ہم جو ہے اللہ کے نبی کی نماز کی مطابقت میں اتنے قریب ہوں گے۔ تو سب سے پہلا جو افضل چیز ہے کہ آپ جو ہے اللہ اکبر بول کے رکعت باندھیں گے اور رفع الیدین کریں گے معاً، دونوں ایک ساتھ۔ البتہ اگر آگے پیچھے بھی کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد کچھ لوگ رفع الیدین کرنے کے بعد رکوع سے جب اٹھتے ہیں، رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کے بعد، سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ سمجھ رہے ہیں کہ ایک انسان رکوع کو جا رہا ہے، رفع الیدین کر کے نکل جا رہا ہے، جیسے ہی سمع اللہ لمن حمیدہ، تو کچھ لوگ دیکھے ہوں گے رکعت باندھ لیتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے ہاتھ جو ہے چھوڑے رہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو علماء نے جو ہے 3 قول بتائے ہیں، 3 جو ہے باتیں بتائے ہیں، یعنی 3 قول علماء سے منقول ہیں۔ سب سے پہلا قول ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی متاخرین جو اس دور کے ہیں، اکثر
ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد آپ صدل یعنی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ رکعت باندھ لیں گے. آپ رکعت باندھ لیں گے، یا اپنے ہاتھوں کو جس طرح قیام میں سورہ فاتحہ اور جو ہے قرآن کا حصہ پڑھتے ہوئے قیام میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی آپ کریں گے. تو پہلا قول ہے. تو کچھ صوافے اور کچھ احناف کا بھی یہ قول ہے کہ آپ رکوع کے بعد رکعت باندھیں گے، یعنی جو ہے ہاتھ باندھیں گے، صدل نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. چلیں ان کی دلیل دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے دلیل یہ دیتے ہیں، یہ جو ہے کوئی واضح حدیث نہیں آئی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی نے اپنے فعل سے اپنے قول سے یہ کہا ہو کہ لوگوں تم جو ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھو، یا اللہ کے نبی نے کبھی کر کے دکھایا ہو. سب سے پہلے دلیل یہی ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی صراحت کے ساتھ دلیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اصل پر قائم رہیں گے. اصل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رکوع کے بعد اپنی اصلی حالت پر لوٹ جاؤ. دیکھیے یہی فقہ ہے، یہی مجتہد ہے کہ ایک انسان سمجھتا ہے. علماء جیسے سمجھتے ہیں، جو سمجھ کر وہ بولتے ہیں، تو ان کے سمجھ پر جو فتویٰ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ فتویٰ صحیح ہو جائے تو ڈبل اجر ہے، اگر فتویٰ غلط بھی ہو جائے تو ان کو ثواب ہے. کیوں؟ وہ جو ہے تلاش کرتے ہوئے حق کیا ہو سکتا ہے، صحیح کیا چیز ہو سکتی ہے، تلاش کرتے 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 وہ ایک قول بولتے ہیں، اور اس کے بعد یہ قول بول کے وہ آخر میں بچ کیوں جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر بچ جاتے ہیں کہ دیکھیے میرا اجتہاد ہے، میرا اجتہاد ہے. ہو سکتا ہے اب فی الحال اس مسئلے میں میرے پاس دلیل ذہن میں موجود نہیں، اگر میرے بات کے مقابلے میں نبی کی صحیح حدیث آ جائے میری بات چھوڑ دو. ائمہ واللہ بچ گئے، ائمہ اپنی جگہ جو ہے نیکی پا کر وہ بری ہو گئے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر علم اگر آگے بڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے معاصرین علماء میں سے بہت سارے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اکثر محدثین کی کتابیں پڑھیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین گزریں، ان کی کتابیں پڑھیں. کیوں؟ ان کے پاس حدیث کا علم زیادہ ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ کسی مسئلے میں اجتہاد کرتے ہوئے تھک جاتے، یا کوئی مسئلے میں ان کو جو ہے دلیل صریح نہیں ملتی، تو امام احمد بن حنبل کے پاس آتے. امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ یہ محدثین میں سے جن کے پاس احادیث کا ذخیرہ تھا. وہ محدثین کے پاس آتے تھے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ مجھے اس مسئلے میں کوئی دلیل ہو تو بتائیں، کوئی حدیث ہو تو بتائیں، کوئی نص ہو تو بتائیں، تاکہ ہم جو ہے حجت کے طور پر، دلیل قطعی کے طور پر ہم اس مسئلے میں اس حدیث کو، اس قول کو، اس جو ہے حدیث کو جو ہے دلیل بنائیں. لہٰذا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم اپنی پہلی حالت جیسی تھی ویسی حالت میں لوٹ جاؤ. تو کچھ لوگوں نے سمجھا پہلی حالت کیسی ہوئی ہماری؟ رکوع سے پہلے کیسی حالت میں تھے؟ قیام میں تھے. اور قیام میں کیا کر رہے تھے؟ ہم رکعت باندھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا جب تم جو ہے رکوع سے اٹھو تو پہلی حالت جیسے تھی ویسی حالت میں ہو جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ تم پہلی حالت رکوع سے پہلے رکعت باندھے ہوئے تھے، لہٰذا تم رکوع کے بعد بھی رکعت باندھ لو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قام حتی نقول قد اوہم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اٹھتے اور رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہو جاتے ہمیں وہم ہونے لگتا کہیں اللہ کے نبی بھول نہ گئے ہوں. آپ دیکھیں مسجدوں کو جا کر ربنا لک الحمد پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. حدیث کا جواب کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے اتنا لمبا ٹہرتے
ہمیں خدشہ ہوتا کہ کہیں اللہ کے نبی سجدے میں جانا بھول گئے ہوں، سجدے میں جانا کہیں بھول نہ گئے ہوں۔ لہٰذا علماء نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو قیام ہوتا تھا، قیام جو اللہ کے نبی سورہ فاتحہ قرآن پڑھتے تھے، رکوع کے بعد بھی جب کھڑے ہوتے تو اتنا لمبا ہے اس کے قریب کھڑے ہوتے تھے، لمبا کھڑے ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا جب ساری کیفیت قیام سے ملتے جھولتی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد، تو اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو نہ ہو رکعت باندھنے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو پہلا قول ہے کہ سنت ہے، سنت ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو جان کر اور ان ادلہ پر دلیلوں پر مطمئن ہو کر آپ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مکمل سنت کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ جو ہے لوگوں سے ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ایسے ہی مسئلہ بتانے کے لیے، اگر معلوم نہیں تو بتائیں گے، تو پوچھا بھائی آپ نے جو ہے رکعت باندھی رکوع کے بعد، کیا آپ کو اس کا مسئلہ معلوم ہے؟ نہیں شیخ سعودی گیا تھا وہاں اچھا لگا تو وہی کرتا آ رہا ہوں، بس اچھا لگا۔ دیکھیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے ہٹ کر کرنا چاہیں۔ آپ لوگ جو ہے اپنے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہو، یا آپ کے پاس علماء کا اقوال نہ ہو، آپ کے پاس علماء کا نہج اور طریقہ نہ ہو، بس آپ کو اچھا لگے آپ کرنے لگے، ہو سکتا ہے دوسری جو غلط ہو وہ بھی اچھا لگے آپ کرنے لگے، ہے کہ نہیں؟ دنیاوی مسائل میں جو غلط ہے جو گناہ ہے اچھا لگ جائے آپ کرنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عاطفیت، جذباتیت، یہ الگ کرنے کا نام دین نہیں ہے، قال اللہ قال رسول کا نام دین ہے۔ آپ کو کتنا بھی اچھا لگے، اگر وہ چیز قرآن میں نہیں تو پوری دنیا کرنے لگے وہ آپ کریں، وہ صحیح نہیں ہو سکتی، حدیث میں نہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھے دین وہی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ جانیں مسئلے کو جو ہے مسئلے کی جو ہے نزاکت کو پہنچے، اس کے بعد اگر ہمیں اطمینان ہو اس پر عمل کرے۔ دوسرا قول دیکھیں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے جمہور، دیکھیے فقہ میں ایک قول مشہور ہے، اگر آپ جمہور ائمہ کا، جمہور کا مطلب یہ اکثر علماء، فقہ کے اصطلاح میں اگر کہیں گے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ یا چاروں میں سے تین ایک طرف ایک قول کے اگر قائل ہوں تو اسے جمہور کہا جاتا ہے۔ اکثر اہل علم جو ہے اس کو جمہور کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی لوگ ائمہ کرام سے مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر بات آئے گی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح امام شوکان، اسی طرح جس کے بعد اگر بات آئے گی ائمہ کی تو وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ تو اکثر قول جو جمہور اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ صدل کریں گے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف رجحان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے وہ بدعت ہے، کہتے ہیں بدعہ حجازیہ۔ جب ان کو بات یہ پہنچی، جب یہ بات امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی کہ حجاز کے کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ہم لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں گے، تو آج بھی آپ کو یوٹیوب میں جو ہے محاضرہ یا جو ہے سوال ملے گا، انہوں نے کہا یہ بدعہ حجازیہ ہے، یہ حجازی بدعت ہے، لیکن اتنی شدت نہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رد کرتے ہوئے لکھا کہ امام البانی یہ بدعت کہنا صحیح نہیں ہے، یہ علمی اجتہاد ہے، علمی اجتہاد ہے۔ اجتہاد ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کو سنت کے موافقت کر دے، سنت کے قریب کر دے، یا نہیں تو آپ کو سنت کا راستہ دکھا دے۔ یہ
کوئی بھی اجتہاد کرنے والا آپ کو بدعتی یا جو غلط راہ نہیں دکھاتا، یا تو سنت کے قریب کر دیتا ہے، سنت کے مطابق کر دیتا ہے، یا نہیں تو سنت کے قریب کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ بدعت کہنا صحیح نہیں، ان کا جو ہے ان کا جواب لکھا ہے۔ لہٰذا جمہور کا قول یہ ہے، اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑے رکھیں گے، آپ ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ ان کے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح دلیل اس سلسلے میں نہیں آئی ہے، اور سلف صالحین کا طریقہ بھی یہی نہیں ہے۔ حضرات، ایک آخری جملہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، اپنی زبانوں کو بند رکھو، اپنے خیالات کو دبائے رکھو، اپنے زبانوں کو بند رکھو۔ کیوں؟ اگر دین کے مسئلے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لو کہ اس قول کو، اس فعل کو اسلاف میں سے کوئی کہا ہے یا کیا ہے، تم دیکھ لو صحابہ میں سے کوئی یہ قول کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ اگر کہا ہے تو اس مسئلے کو آگے بڑھاؤ۔ اگر ایک صحابی بھی ہے تو آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ کے امام ہے، آپ کا سلف ہے، آپ کے قول کے کہنے کے لیے ایک وجہ ہے، ایک دلیل ہے۔ اگر سلف میں سے کوئی نہیں ملتے، کوئی آپ کے قول کی مطابقت کرتے ہوئے ایک بات بھی نہیں ملتی، اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ خواہ وہ مسئلے میں تم اپنے آپ کو سمندر کی گہرائیوں میں کیوں نہ پالو، سمندر کی گہرائیوں میں کیوں نہ پالو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں، صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جنہوں نے نبی پر دین اترتے ہوئے دیکھا، نبی سے دین انہوں نے مباشرتاً سیکھا ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جنہوں نے جبرائیل کو قرآن لے کر آتے جاتے دیکھا ہے، انہوں نے نبی کے زبان سے قرآن سیکھا اور پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی قسم، ابن تیمیہ کہتے ہیں، وہ جیسا سمجھے ہیں قرآن کو، قیامت تک اللہ کی قسم کوئی صحابہ جیسا سمجھ نہیں سکتا، صحابہ جیسا سمجھ نہیں سکتا۔ اور کوئی بھی صحابی اگر قرآن کے جو ہے سمجھنے میں غلطی کرے، نبی کے دور میں عرش والا اس کی اصلاح فوراً کر دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مجمعین، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ جیسے ہی کیا تھا، علی کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے ہمیشہ نبی کو دیکھا سیدھے طرف ابو بکر اور لیفٹ طرف عمر، اور اللہ کے نبی کے زبان پہ بات ہمیشہ ہوتی، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر، ہمیشہ سے ساتھ رہتے تھے۔ اب 3 میں سے 2 آئے تو جو ہے ام ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ام ہانی کو دیکھ کر 200 صاحبین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں، اے ام ہانی، موت اٹل ہے، موت کا آنا حقیقی ہے، کیا کریں، ہم کو اب صبر ہی کرنا ہے۔ ام ہانی دیکھیں اس وقت کیا کہتے ہیں، نہیں، مجھے اتنا غم اللہ کے نبی کی وفات سے نہیں ہے، اللہ کے نبی وفات کر گئے، یہ تو اللہ کے نبی کو مرنا ہے، آپ کو مجھے سب کو مرنا ہے، دنیا ہر چیز فانی ہے، جانا ہے، لیکن مجھے آنسو اس لیے آ رہے، افسوس اس لیے ہو رہا ہے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی ہے، نبی کی وفات کے بعد، آج کے بعد جبرائیل آسمان سے وحی لے کر نہیں آئیں گے، آج کے بعد صحیح غلط کی تمیز ختم ہو گئی۔ اگر غلط کچھ بھی ہوتا نبی کے دور میں، عرش والا ضرور اس کی اصلاح کر دیتا، اگر کوئی بھی غلطی ہوتی نبی کے سامنے، عرش والا اس کی اصلاح کرتے ہوئے یا تو نبی کو حکم دیتا یا تو قرآن میں اس کی اصلاح یا آیات نازل ہو جاتی۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ نبی کے وفات کے بعد صحیح جبرائیل کا اس زمین پہ آنا بند ہو جائے گا۔
دیکھیے یہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ وہ جماعت ہے جو صرف وقتی طور پر نبی کے لیے اکٹھا کی ہوئی جماعت نہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی اختیار کی ہوئی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی سلیکٹڈ جماعت ہے، جس کو ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نبوت کی حفاظت کے لیے نبی نے دنیا والوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل صحابہ کے دل کو پایا، تو اس کی حفاظت کے نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو انتخاب کیا۔ تو جو صحابی عمل کر کے نبی ہم کو یہ جو دین سکھائے ہیں، ہم سب سے پہلے وہ دیکھیں گے کہ اس قول میں، اس فعل میں، اس دین کے مسئلے میں ایک صحابی کا قول بھی ہمیں ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو زبان کو خاموش رکھے، زبان کو خاموش۔ آپ علم میں کتنے بھی جو ہے پہنچے ہوئے ہوں، اگر آپ کے لیے سلف میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملے، آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ، دوسرا قول یہ کہ راجح قول یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو چھوڑے رکھیں گے، کیونکہ سلف سے یہ قول جو ہے کسی سے عمل ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل یا حنابلہ سے یہ قول منقول ہے کہ اگر چاہے تو آپ رکعت بن سکتے ہیں، ہاتھ باندھ سکتے ہیں، یا چاہے تو آپ رکعت جو ہے صدل یا ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک آخری مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہے پہلی رکعت ہونے کے بعد دوسری رکعت میں جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی رفع الیدین کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ رفع الیدین کے میں نے 4 جگہیں بتایا، ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یہ ضروری ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس میں ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں، سارے ائمہ کا اتفاق ہے اس میں سب اٹھائیں گے، سب ائمہ کا اتفاق ہے سارے ہاتھ اٹھائیں گے۔ رفع الیدین کا اختلاف ہے تو رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے یا 2 تشہد کے درمیان جو اٹھتا ہے، اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد، یہ تیسرا رفع الیدین ہے۔ جو یہ 4 رفع الیدین ہمیں ثابت ہے، اور اسی طرح ایک حدیث آتی ہے فی کل خفض و رفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حرکت اور تکبیر کے بعد رفع الیدین کیا کرتے تھے، لہٰذا اس میں اللہ کے نبی کا یہ عمل ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی پہلی رکعت کے بعد رکعت جو ہے رفع الیدین کیے ہو۔ تو صرف 4 جگہیں ہیں جس میں رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان پہلی رکعت کے بعد اٹھ کر رفع الیدین کرتا ہے تو اس کا رفع الیدین جو ہے کرنا صحیح نہیں۔ ہاں اگر ہماری رکعت چھوٹ گئی تو اس کے بعد ہم تشہد کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم اس حدیث کے تحت کہ اللہ کے نبی تشہد کے بعد اٹھ کھڑے ہونے پر رفع الیدین کرتے، تو اللہ کے نبی کے اس قول کے تحت ہم رفع الیدین کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، فسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔